والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا پہلا نصف آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پہلے تو ترجمہ سن لیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، یعنی وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتی ہیں۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا، مضارع کا صیغہ ہے، ایمان لاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بعد میں ایمان لائیں گے۔ بما انزل، بما اس چیز پر جو انزل اتاری گئی ہے، الیکا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما اور جو انزل اتارا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، من معنی سے، قبل معنی پہلے، کا آپ سے پہلے جو اتارا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ انزال کے معنی اتارنا ہے، انزلہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو متقی بندے ہیں ان کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ 5 صفات متقین کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی صفت کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتی ہیں غیب پر، قائم کرتی ہیں نماز، اور جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے روزی دی گئی ہے، رزق دیا گیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ چوتھی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے۔ جو اتارا گیا ہے ان کو کتابیں کہا جاتا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ یہاں پر جو کتاب مراد ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں کتابیں، ان کتابوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات اور ارشادات کا مجموعہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ 100 چھوٹی کتابیں، اور ان چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہا جاتا ہے، اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ جو صحیفے ہیں وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور ان کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں ہے وَإِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے، یہ باتیں موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ بھی صحیفے کچھ نازل فرمائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو 100 صحیفے ہیں، یعنی چھوٹی کتابیں، اور 4 معتبر اور بڑی کتابیں ہیں۔ ان میں سے تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور قرآن حکیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تورات لکھی لکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے،
تختیوں پر لکھی ہوئی تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد فرمائی تھی طور پر، جبکہ انہوں نے 40 دن کا اعتکاف کیا تھا وہاں پر۔ تورات کے اندر احکام ہیں اللہ رب العزت کے، قوانین ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہیں، اخلاقیات بھی ہے، تفصیلی کتاب ہے تورات۔ زبور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے اور حمد کے ترانے ہیں زبور کے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور کی صورت میں ملی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات پر ہی کاربند تھے، اسی پر عمل کرنے والے تھے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ بنی اسرائیل ہی میں تشریف لائے ہیں تو اس لیے ان کے پاس تفصیلی احکام کی کتاب وہ تورات موجود تھی، تو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی، اور اس زمانے کے مطابق کیونکہ بنی اسرائیل میں اخلاقی طور پر بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اخلاقیات ان کی بگڑ چکی تھیں، تو اللہ رب العزت نے انجیل کے اندر اخلاقیات کو بیان فرمایا ہے، تزکیہ کا تذکرہ ہے، اور معاف کرنے کا ذکر ہے، ظلم سے بچنے کا ذکر ہے انجیل کے اندر۔ اور قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کی جامع کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اولین و آخرین کے سارے علوم اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ تورات تو لکھی ہوئی آئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ زبور لکھی ہوئی نہیں تھی، بعد میں لکھا گیا اسے۔ انجیل لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی اور وہ اپنے حواریوں کو سنا دیا کرتے تھے، لکھنے کا انتظام نہیں تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 1 صدی بعد، یعنی تقریباً 100 سال کے بعد، حواریوں نے بیٹھ کر انجیل کو اپنی یادداشت کے مطابق لکھا ہے۔ اس لیے انجیل ایک نہیں ہے بلکہ 104 انجیلیں بن گئیں، ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق اور جتنا حصہ اس کو یاد تھا اس کے مطابق اس نے لکھا، تو 104 کتابیں بن گئیں۔ اور پھر کئی صدیوں کے بعد ان کا ایک اجلاس ہوا، سارے پادری جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس 104 کتابیں ہیں، اللہ نے ایک کتاب نازل کی تھی، ایک کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، دوسری میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کی تعداد کم ہونی چاہیے۔ تو پھر اتفاق رائے سے پوپ وہاں پر موجود تھا، اس کی موجودگی میں فیصلہ ہوا 4 کتابوں پر کہ ان 4 کو باقی رکھا جائے، اور جو اس کے علاوہ جو 100 کتابیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، اور ان 4 پر عمل کرنا ضروری ہو۔ اب اس وقت بھی زمین پر جو کتاب انجیل کی شکل میں ہے وہ ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ 4 کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 حواریوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک متی کی انجیل ہے، یعنی جو متی نے لکھی تھی۔ دوسری یوحنا کی انجیل ہے، جو یوحنا جو کہ حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے لکھی تھی۔ تیسری مرقس کی انجیل ہے، جو مرقس نامی حواری نے لکھی ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ لوکا کی انجیل ہے، جو لوکا نامی حواری نے لکھی ہے۔ تو یہ 4 انجیلیں باقی ہیں اب بھی، یعنی ایک انجیل نہیں ہے، اور ان کے اپنے اندر بھی کہیں نہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ان سب کے برعکس قرآن حکیم کا جب نزول شروع ہوا تو قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جبریل امین واسطہ بنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بذریعہ وحی کے آئی ہے کتاب قرآن کی صورت میں۔ اور پھر قرآن حکیم یکجا طور پہ نازل نہیں ہوا، پوری کتاب اکٹھی نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال کے عرصے میں آیات کی شکل میں، ایک آیت کی شکل میں، سورت کی شکل میں یہ نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کا عرصہ لگا ہے اس کے نزول میں۔ اور پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبین وحی تھے، لکھنے والے تھے وحی کو، ان کو بلاتے تھے اور خود ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں،
فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس کو درج کر دو، ان دو آیتوں کے درمیان اس آیت کو لکھ لو وہاں پر۔ تو اس کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جس انداز سے ایسا نہیں ہے کہ وحی نازل ہوتی رہی، جمع ہوتا رہا، بعد میں اس کو اپنی مرضی سے جمع کر دیا گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا تھا، بلکہ جمع کرایا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس پر نگران بنایا تھا، اور نگران اسے بنایا تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں سے سب سے زیادہ بلند مقام عطا کیا تھا، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ چنانچہ قرآن حکیم جب مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں تیار ہو گیا تو کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ امیر المومنین، قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورت ایسی ہے، سورت برات، جسے سورت توبہ کہتے ہیں، تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جو سورتیں نازل ہوتی رہی ہیں ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول بھی ہوتا تھا، لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا تھا کاتبین وحی کو، وہاں بھی بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں تھی، تو لہٰذا میں بھی یہاں پر نہیں لکھ سکتا، کیونکہ قرآن کریم اتارا بھی رب تعالیٰ کی طرف سے گیا ہے اور اس کی ترتیب بھی پروردگار عالم نے خود ہی بتائی ہے، اسی کے مطابق اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں قرآن حکیم سے پہلے نازل ہوئیں ان میں تحریف ہوتی رہی، ان میں رد و بدل ہوتا رہا، ان میں تبدیلیاں کی گئیں، کچھ چیزیں اس میں سے نکال لی گئیں، کچھ چیزیں اس میں داخل کر دی گئیں، اور اس کی وجوہات بھی کچھ ایسی بنی کہ جیسے پہلے عرض کیا کہ انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے تقریباً 1 صدی کے بعد انجیل کو لکھا گیا۔ اس طریقے سے تورات یہود کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، بیت المقدس پر، اور اس نے وہاں پر جہاں کے مسجدوں کو گرا دیا تھا، بنی اسرائیل کا خون بہایا تھا، قتل عام کیا تھا، اور پورے بیت المقدس شہر کو اس نے کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا تھا، آبادی کا نام و نشان تک نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ وہاں اس نے تورات کے اوراق کو اور تورات کی لکھی ہوئی تختیوں کو، کتابوں کو بھی جلا دیا تھا۔ تو 100 سال تک تقریباً بنی اسرائیل کے پاس تورات موجود نہیں تھی، کیونکہ ان میں حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، زبانی کسی کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی نیند سلا دیا تھا، تو 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، اٹھے اور بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے، چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ تورات یہ گم کر بیٹھے ہیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ تورات کے حافظ تھے، انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ تورات کو لکھوایا، دوبارہ لکھی گئی تورات، اور اس کے بعد پھر یہود ہی اس کی حفاظت کرنے والے تھے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں احکام کو بدل دیا، بہت ساری چیزوں کو نکال دیا، کچھ چیزوں کو اس میں داخل کر دیا، تو اس طریقے سے تورات کے اندر کافی سارا رد و بدل ہوا، اور اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی ہوتا رہا، اور باقی جو 100 صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا تو وجود بھی نہیں ہے، وہ تو اس وقت دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر کہ جو متقی لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہیں، تو فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لاتی ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو اتارا گیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں،
اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، جو پہلے آپ سے کتابیں نازل ہوئی تھی ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب قرآن حکیم کا جب نزول ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام علوم کو، احکام کو جمع کر دیا ہے، یکجا کر دیا ہے۔ باقی کتابوں میں تحریفیں ہو چکی، تو اس لیے قرآن حکیم کو نازل کیا تو ساری کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی ان کو منسوخ قرار دے دیا، قرآن حکیم کو ناسخ بنا دیا کہ اب وہ سابقہ احکام، سابقہ شریعتیں جو پہلے تھیں، سابقہ کتابوں کے اندر جو کچھ درج تھا وہ سارے کا سارا منسوخ ہو گیا۔ اب اگر عمل کیا جائے گا تو قرآن کریم کے احکامات پر ہی عمل کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہوتا رہا، تحریف ہوتی رہی، تو قرآن حکیم میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہاں پر یہ نقطہ ایک سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کے اندر تحریف کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں، اور قرآن حکیم کے مقابلے پر آیات لکھ کر سامنے لے آنے کی کوششیں بھی کی گئیں، اس کا مقابلہ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے، آیات کو بدلنے کی، الفاظ کو بدلنے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن آج تک کوئی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن حکیم میں، عسا ربکم، عسا عین کے ساتھ ہے، عسا شاید کے، یہ لکھا ایسے جاتا ہے عربی میں، عین سین آگے چھوٹی یہ جسے ہم کہتے ہیں، یا عین سین چھوٹی یہ آگے لگ جاتی ہے اور سین پر کھڑا زبر ہوتا ہے۔ عسا، عسا ربکم ان یرحمکم، یہاں عسا کا معنی ہے شاید کے، شاید کہ تمہارے پروردگار تم پر رحم کر دیں، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ عسا شاید کہ ربکم تمہارے پروردگار ان یرحمکم تاکہ تم پر رحم کر دیں۔ اب یہاں پر تبدیلی کر دی گئی، اب عسا جو تھا یہاں پر عین کے بعد دو نقطے نیچے ڈال دیے، دو نقطے نیچے ڈال دیے، تو کیا بن گیا؟ عیسیٰ، عسا کی جگہ عیسیٰ، تو کیا بنے گا جملہ؟ عیسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ تمہارے رب ہیں اور وہی تم پر رحم کریں گے۔ جملہ کتنا بدل گیا، کتنی تبدیلی ہو گئی اس کے اندر، لیکن جب وہ مارکیٹ میں لائے رد کر دیا گیا، کسی مسلمان بچے نے بھی اسے قبول نہ کیا، کیونکہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور پھر حفاظت کا ذمہ لے کر اللہ رب العزت نے حفاظت کا کام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لیا ہے۔ حفاظ کرام، قراء حضرات ایک ایک لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، پورے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن حکیم کے موجود ہیں۔ اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے یا اگر کوئی اس قسم کی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ سینوں میں قرآن محفوظ ہے، فوراً اسے رد کر دیا جاتا ہے کہ جو تم نے لکھا ہے یہ درست نہیں، جو ہمارے سینے میں ہے یہ وہی ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ ہر دور میں کثیر تعداد میں مسلمان اس کے حافظ زمین پر موجود رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جتنی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، ان سب کے اندر جو عنوان تھا وہ ایک ہی رہا ہے، یعنی جو ان کی دعوت رہی ہے وہ ایک ہی رہی ہے، اور وہ دعوت توحید کی دعوت تھی۔ بنیادی عقائد وہ ساری کتابوں میں ایک جیسے رہے ہیں، اس لیے تو قرآن حکیم صاحب کا کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ مصدقا لما معکم، فرمایا جو تمہارے پاس ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو دعوت کا عنوان سب کے اندر برابر رہا ہے،
انہوں نے بعد میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گفتگو ہو رہی تھی اہل کتاب سے، مباحثہ ہو رہا تھا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، قل یا اہل الکتاب، آپ ارشاد فرما دیں، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک بات پر تو ہمارے ساتھ ایک ہو جاؤ، ایسی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تمہاری تورات کے اندر، تمہاری انجیل کے اندر، تمہاری زبور کے اندر بھی وہی بات ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہے، آؤ اس نقطے پر تو ہمارے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ آسمانی جتنی کتابیں اللہ رب العزت نے بھیجی ہیں، تمام کی دعوت ایک رہی ہے، تمام کا عنوان ایک رہا ہے۔ مسائل کے اندر، احکام کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہی ہے ہر دور کے اندر، لیکن جو بنیادی اصول ہیں، جن کو اصول دین کہا جاتا ہے، جو ایمانیات ہیں، وہ سب کے اندر ایک ہی رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان لانا کیسے ہے، قرآن حکیم پر ایمان لانا کیا ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا، یہ یقین کر لینا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اسے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوتا رہا، مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اب یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اسی کے اندر رہنمائی ہے پوری انسانیت کی، اور یہ ساری انسانیت کی طرف ہی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے، رہنمائی کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے احکامات پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کے بعد انسان کے لیے آخرت میں نجات آسان ہو جائے گی، اور اگر اس کے احکامات سے منہ موڑ لیا، انکار کر دیا، تو پھر سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور یہی قرآن حکیم ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہمیں چلاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا، اور یہ ہر قسم کے رد و بدل سے بھی پاک ہے۔ کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ جتنا نازل ہوا تھا، جیسے نازل ہوا تھا، جس طرح نازل ہوا تھا، اسی طرح اور وہ پورے کا پورا ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ ان ساری باتوں پر یقین کر لینا اور اپنی نجات کے لیے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کو ضروری سمجھنا، اور باقی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، باقی کتابوں کے بارے میں یہ یقین کرنا اور اس کا اظہار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف اوقات اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو کتابیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، داؤد علیہ السلام کو زبور، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت شیس کو، حضرت ادریس کو، اور باقی انبیاء کو صحیفے عطا کیے جس میں رہنمائی تھی، ہدایت کی باتیں تھیں، عقائد تھے، ایمانیات تھے، احکام تھے، مسائل تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ وہ جو کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کو سچا مانتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی نازل فرمایا وہ سچ اور برحق تھا، اس وقت کے مطابق اس کے اندر جو شریعت تھی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کے آنے کے بعد سابقہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔
اب عمل صرف قرآن پر کیا جا سکتا ہے، عمل نہ تورات پہ ہو سکتا ہے، نہ انجیل پہ ہو سکتا ہے، نہ زبور پہ ہو سکتا ہے، نہ صحیفوں پہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی وہ سمجھ لیں کہ سابقہ کتابوں میں سے معتبر کتاب جو ہے وہ تورات ہے، دوسرے نمبر پہ انجیل ہے۔ اب تورات میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری کی ساری کتاب تبدیل نہیں ہوئی، اس میں کچھ احکام باقی ہیں، تبدیلیاں کی گئی ہیں، رد و بدل کیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری کتاب انہوں نے خود لکھی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا تھا اس کتاب کا حصہ بھی تو باقی ہے نا، اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، سارا خود نہیں لکھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو کتاب تورات تھی وہ گو کہ اس کے ترجمے ہیں، اصل زبان موجود نہیں ہے، ترجمے ہیں، لیکن وہ احکام وہی ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے تھے۔ بہت جگہ پر انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، لیکن اب اس میں جو احکام ہیں یا جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے تین طرح کی ہیں۔ تورات میں، انجیل میں جو احکامات ہیں یا جو باتیں اس میں درج ہیں وہ ہمارے لیے تین طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی باتیں وہ ہیں جن کی قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے، مثلا تورات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن تصدیق کرتا ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، قرآن تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ایک قسم وہ ہے کہ جس کی قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے، دوسری قسم وہ ہے احکام کی جو قرآن حکیم کی مخالفت میں ہے۔ اب دیکھیں موافقت میں جو ہے باتیں، مثلا تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح ان کتابوں کے اندر ہے کہ ظلم کرنا کسی پر یہ جرم ہے، یہ جائز نہیں ہے، نا انصافی نہیں کرنی چاہیے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اسی طرح غصے کو پی جانا ہے اور دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں ساری جو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، تو ان کی ہم تصدیق کریں گے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے احکام اور قرآن کریم میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مخالف ہے۔ مثلا کہیں پر اگر شرک کی بات ہے، شرک کی بات کیا، اگر انہوں نے لکھ دیا یہود نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، یا انجیل میں لکھ دیا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب یہ واضح شرک ہے، اب یہ قرآن حکیم کی مخالف بات ہے، تو ایسی باتوں کا رد کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سود ہے، اگر وہ لکھتے ہیں سود جائز لکھتے ہیں، یا ظلم کرنے کو جائز لکھتے ہیں، یا کسی کو گالی دینا وہ جائز لکھتے ہیں، تو یہ چیزیں چونکہ قرآن کے، ہماری شریعت کے، اللہ کے احکامات کے خلاف اور مخالف ہیں، تو لہٰذا ان کا رد کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم کی باتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے، یعنی ایسی باتیں جن کے بارے میں ہمیں رہنمائی قرآن حکیم سے بھی نہیں ملتی، تو ایسے معاملات میں خاموش رہنا بہتر ہے، نہ تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی تکذیب کریں گے۔ یہ دونوں باتیں خیال رکھیں، نہ تصدیق کریں گے کہ قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں مل رہی، وہاں لکھی ہوئی ہے تو ہم تصدیق نہیں کریں گے کہ بھئی تورات ہے، اللہ نے نازل کیا تھا اسے، لہٰذا یہ بالکل درست ہے۔ اگر ہم نے تصدیق کر دی، اسے درست کہہ دیا، اور وہ اللہ کی بات نہ ہوئی، اللہ نے وہ حکم نازل نہ کیا ہوا، تو یہ اللہ پر صریح بہتان اور جھوٹ ہوگا، اللہ پر تو بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی کفر کے قریب پہنچا دے گا۔ اور تکذیب بھی نہیں کریں گے، یعنی جھٹلائیں گے بھی نہیں، خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ حکم ہو اور ہم تکذیب کر دیں تو اللہ کے حکم کی تکذیب ہوگی، اس لیے نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، بلکہ خاموشی اختیار کریں گے۔ باقی یہ ایمان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں، جو صحیفے نازل فرمائے قرآن حکیم سے پہلے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ساری اللہ کی کتابیں تھیں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں وہ نافذ العمل بھی تھیں،
اور قابل عمل بھی تھیں، لیکن اب چونکہ قرآن پاک آ چکا ہے، ایمان تو ہمارا ہے سابقہ کتابوں پر، لیکن ہم عمل کریں گے قرآن کریم کے احکامات پر، کیونکہ قرآن پاک نے ان سابقہ کتابوں کو اور ان میں درج احکامات کو منسوخ کر دیا ہے، قرآن ناسخ بن کر آیا ہے، اور اب قرآن حکیم پر ہی عمل ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کو بھی واضح کر دیا گیا، کیونکہ متقین کی صفات کو بیان فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو اب نازل ہو رہا ہے، جو اب نازل ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی صورت میں، اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ تو اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی کتاب نے آنا ہوتا، یا کسی پر وحی کا نزول ہوتا، تو یہاں پر ذکر ہوتا کہ ایمان والے وہ ہیں، متقی وہ ہیں، ہدایت والے وہ ہیں جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آنے والے پر بھی ایمان لائیں گے، لیکن نہیں بیان فرمایا۔ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کی طرف آنے والی کتاب اس دھرتی پر اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے، نہ کوئی نبی نیا پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی، یہ آخری کتاب ہوگی۔ میں اپنے سامعین اور سامعات کے لیے ایک اہم نکتہ آج عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو درس باقاعدہ سنتے ہیں ان تمام کے لیے یہ گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے ذرا سمجھ لیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کی یوں تو ہر آیت حکمت سے پر ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی، بلکہ ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف بغیر حکمت کے نہیں ہے، لیکن جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں وہاں پر ہر آیت میں سے دعا کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو۔ جو جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اور دعا جو ہے چونکہ یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ حدیث شریف میں آتا ہے، عبادت کا خلاصہ دعا ہے، عبادت کا نچوڑ دعا ہے، تو اس لیے ہر آیت سے دعا کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ اور یہ کیسے، میں ابھی آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، اور پھر کوشش کریں اسی پر عمل ہو۔ جب درس آپ سن لیا کریں اس کے بعد قرآن حکیم ایک بار پھر کھول کر جو پڑھا ہے اس کو دوبارہ ذرا ترجمے کے ساتھ دیکھ لیا کریں، اور دل کی گہرائیوں سے اس انداز سے دعا بھی کر لیا کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اب جو ہم نے سورۃ بقرہ کی آیات پڑھی ہیں اسی میں سے دیکھیں کہ عرض کریں پروردگار میں نالائق ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو اتنا نالائق ہوں کہ مجھے تو الف کا معنی ہی نہیں آتا، لام کا معنی بھی نہیں آتا، میم کا معنی بھی نہیں آتا، الف لام میم۔ اللہ جو کچھ مجھے سمجھ بوجھ ملی ہے وہ آپ کی طرف سے ہی ملی ہے۔ اللہ جو سمجھ بوجھ آپ نے عطا فرمائی ہے یہ میرے ساتھ اسے باقی رکھنا، یہ نعمت مجھ سے کبھی چھیننا مت۔ اور پھر بندہ عرض کرے دعا کے لیے، اے اللہ یہ آپ کی وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، لیکن میرے اللہ زمین میں ہر طرف شر پھیلا ہوا ہے، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان دلوں کے اندر وساوس ڈالتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، فتنے ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے اور شیطان کے وساوس سے مجھے محفوظ رکھنا، اور میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے خیال میں، میرے وہم میں اپنے کلام، اپنے مقدس کلام کے بارے میں شکوک پیدا نہ ہونے دینا۔ اور پھر ساتھ کہیں اے میرے پروردگار میں سب سے زیادہ محتاج ہوں اس بات کا کہ مجھے ہدایت ملے، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے متقی بندوں میں شامل فرما، ھدی للمتقین۔ اے میرے پروردگار میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ میں آپ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اپنا رب مانتا ہوں، خالق اور مالک مانتا ہوں۔ اللہ میرا غیب پر بھی ایمان ہے،
اے اللہ غیب پر میرے ایمان کو مزید پختہ فرما، یؤمنون بالغیب، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یا اللہ جو آپ نے مجھے روزی دی ہے وہ تو مجھے دی ہے، یا اللہ میں تو ہر قدم پر محتاج ہوں، مجھے حلال کی روزی، وسعت اور برکت والی روزی عطا فرما، اور پھر اس میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میرا آپ کے اس کلام پر جو قرآن ہے اس پر بھی ایمان ہے، جو سابقہ کتابیں آپ نے نازل فرمائی تھی ان سب پر میرا ایمان ہے، یا اللہ ایمان تو ہے، اب اپنی اس مقدس کتاب کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، دنیا میں میرے لیے اسے رہنمائی کی کتاب بنا دے، آخرت میں میرے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور قبر میں میرے لیے روشنی اور نور کا ذریعہ بنا دے، اور اس کلام مقدس کی روز قیامت مجھے سفارش بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔